آزادی کے وقت ڈاک اور مواصلات کی خدمات ایک ہی محکمے کے ذریعے انجام دی جاتی تھی، جسے پاکستان پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کہا جاتا تھا۔ 1962 میں ایوب خان کی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے تحت پاکستان پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کو دو الگ محکموں، پاکستان پوسٹ اور پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان پوسٹ کو 1962 میں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے الگ کر دیا اور اگلے سال ایک آزاد یونٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ 5 دسمبر 1990 کو پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ پی ٹی سی کے آغاز کے وقت اس میں ملازمین کی کل تعداد 45,686 تھی اور یہ نیٹ ورک 9,22,000 ٹیلی فون لائنوں پر مشتمل تھا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک نے 5 سالوں میں اپنی سروسز کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیلا دیا اور ٹیلی فون لائنوں کی تعداد 21,27,344 تک پہنچ گئی۔ 1995 کے آخر میں ملازمین کی کل تعداد 53,705 تھی۔ پی ٹی سی 1 جنوری 1996 کو پی ٹی سی ایل میں تبدیل کر دیا گیا۔ پی ٹی سی ایل نے پی ٹی سی ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت پی ٹی سی کی تمام اساسی حقوق اور ذمہ داریاں سنبھال لیے۔ پی ٹی سی ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے تحت ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کو 4 اداروں میں تقسیم کر دیا گیا: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن، فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ۔ پی ٹی سی ایل پاکستان میں بہترین ٹیلی کمیونیکیشن یعنی انٹرنیٹ، لینڈ لائن اور سمارٹ ٹی وی جیسے سروسز کی فراہمی کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم ادارہ ہے۔ یہ 4 بین الاقوامی سب میرین کیبل کا رکن ہے اور پاکستان میں آنے اور جانے والے ڈیٹا ٹریفک کو ہینڈل کرتا ہے۔ یہ ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلق آلات بھی تیار کرتا ہے۔ پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ پی ٹی سی ایل کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ پاک ٹیلی کام موبائل لمیٹڈ نے جنوری 2001 میں یوپون کے نام سے اپنا برانڈ متعارف کروایا۔ یوپون پاکستان میں موبائل نیٹ ورک آپریٹر ہے جو اپنے صارفین کو وائس، ایس ایم ایس، ڈیٹا اور ڈیجیٹل سروسز پیش کرتا ہے۔ یوپون کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے اور پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں اس کے دفاتر اور آپریشن ہے۔ 2014 میں یوپون پاکستان میں 3G سروسز شروع کرنے والا پہلا موبائل نیٹ ورک آپریٹر بن گیا اور سال 2017 میں 4G سروسز کا آغاز کیا۔ آج یوپون پاکستان میں ایک مقبول موبائل نیٹ ورک آپریٹر ہے۔ 2023 میں یوپون کے صارفین کی تعداد 25 ملین تھا۔ یو مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، جسے یو بینک بھی کہا جاتا ہے، پی ٹی سی ایل کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ اس بینک کا پاکستان کے 210 شہروں اور دیہی علاقوں میں 375 سے زیادہ برانچیں ہیں۔ یوپون کے تعاون سے یو بینک برانچ لیس بینکنگ یو پیسہ کے ذریعے خدمات پیش کرتی ہیں۔ یو پیسہ کے پاکستان بھر میں تقریباً 50,000 ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ یو مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، جسے یو بینک بھی کہا جاتا ہے، پی ٹی سی ایل کا مکمل ملکیتی ذیلی ادارہ ہے۔ اس بینک کا پاکستان کے 210 شہروں اور دیہی علاقوں میں 375 سے زیادہ برانچیں ہیں۔ یوپون کے تعاون سے یو بینک برانچ لیس بینکنگ یو پیسہ کے ذریعے خدمات پیش کرتی ہیں۔ یو پیسہ کے پاکستان بھر میں تقریباً 50,000 ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان نے 2005 میں بولی کے ذریعے اپنے قومی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی۔ بولی میں متحدہ عرب امارات کی کمپنی اتصالات، چائنا کی کمپنی چائنا موبائل اور سنگاپور کی کمپنی سنگٹل نے حصہ لیا۔ ان میں یو اے ای کی کمپنی اتصالات نے کافی مارجن سے بولی جیت لی اور $2.6 بلین میں مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ پی ٹی سی ایل کے 26% حصص خرید لیے۔ اس سے پہلے 1994 میں پی ٹی سی ایل کے 12% شیئر عام لوگوں کو فروخت کیے گئے تھے، جن کی مالیت $900 ملین تھی۔ 2005 میں پی ٹی سی ایل کا منافع 26.6 ارب روپے تھا۔ 2006 میں 20.7 ارب روپے تھا، جبکہ نجکاری کے بعد منافع کم ہوا۔ 2007 میں اس کا منافع 15.6 ارب روپے اور 2015 میں 8.7 ارب روپے تھا۔ 2023 میں پی ٹی سی ایل کا منافع 140 ارب روپے تھا،
14 دسمبر 2023 میں پی ٹی سی ایل نے ناروے کی کمپنی ٹیلی نار پاکستان کو 108 ارب روپے میں خرید لیا۔ ٹیلی نار کمپنی نے 18 سال پہلے پاکستان میں کام شروع کیا تھا۔ فروخت کے وقت اس کی صارفین کی تعداد 4.5 کروڑ تھی، جبکہ یوپون کے صارفین کی تعداد 2.5 کروڑ ہے۔ دونوں کے انضمام سے صارفین کی تعداد 7 کروڑ سے اوپر ہو جائے گی۔